اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے، کون سی جاب کریں گے، وہ ان کو جو ہے وہ کیا پڑھانا چاہیے، کس یونیورسٹی میں بھیجنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اور پریشانی ہوتی ہے، جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اور چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا ٹیچنگز دے رہے ہیں، کیا چیز دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے اور کیا سوچنا چاہیے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام جو فادر تھے، یوسف علیہ السلام اور اس کے اور بھی بیٹے تھے، جب وہ اس دنیا سے جانے والے تھے، مطلب بیڈ پہ تھے، ان کے آخری لمحات تھے، تو اس وقت بھی اپنے بیٹوں سے ان کا جو مکالمہ تھا، ان کی جو گفتگو تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے کہ اپنے بیٹوں سے وہ جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ لوگ کس کو فالو کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ تو اس کو اس دنیا سے جاتے وقت بھی اپنے بیٹوں کے ایمان کا جو ہے وہ خیال تھا، اپنی اولاد کے ایمان کا خیال تھا، اور اس وقت بھی ان سے یہ چیز پوچھ رہے تھے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جب سارے جو آزمائشیں ہیں وہ پوری کر دی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگی، لاسٹ میں دعا ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو آپ جو ہے وہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درود کے بعد۔ تو یہ دعا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دعا ہمیں پارٹ آف نماز ہے۔ تو اس دعا کا مطلب کیا ہے، آپ لوگ کیا چیز مانگتے ہیں؟ تو ربی جعلنی کا مطلب کیا ہے؟ ربی تو آپ کو پتہ ہے کہ اے میرے رب، اے میرے ماسٹر، اے میرے مالک جو ہے اس کو کہتے ہیں جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے ایسا بنا دے جو صلاح مطلب نماز کا اسٹیبلش کرنے والا، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ ربی جعل کا مطلب وہ چیز ہے جیسے کوئی چیز آپ کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی طرف پہ لینے کے لیے، تو ربی جعلنی، اے میرے رب مجھے ایسا بنا دے مقیم الصلاۃ کہ میں نماز کو اسٹیبلش کرنے والا بن جاؤں، نماز کو قائم کرنے والا بن جاؤں۔ اگر مقیم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیبلش کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کلیئر ہو گیا، اب ٹھیک ہے، اب میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب میں نے اپنی نماز پڑھ لی۔ نہیں، مقیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اسٹیبلش کریں اپنی فیملی، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے جو ہے ریلیٹیوز، اپنے دوست، ان سب کو اس طرف لے کے آئیں۔ کہاں؟ نماز میں۔ اسٹیبلش کرنا اس کو کہتے ہیں، آپ دوسروں کو جو ہے وہ نماز کی طرف لے کے آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف لے کے آئیں، اس کو کہتے ہیں اسٹیبلش کرنا۔ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد ہم لوگ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد آپ نے تو اسٹیبلش کر لی، آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی اور دوسروں کو بھی کہا، لیکن آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن کوئی تو ہوگا کہ یہ چیز لے کے چلے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جو مثال اردو اسپیکنگ کوئی فیملی ہے، سندھی اسپیکنگ ہے، پشتو اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ، کوئی بھی فیملی ہے، اگر وہ اپنی فیملی میں اپنی لینگویج بولنا بند کر دیں تو جو ان کی امیڈیٹ جنریشن ہے، امیڈیٹ جو اولاد ہے، ان کو وہ لینگویج نہیں آئے گی۔ اردو اسپیکر ہے وہ انگلش بولنا شروع کر دیں، سندھی اسپیکنگ ہے وہ اردو بولنا شروع کر دیں، گھر میں بھی باہر بھی، تو بچہ جو ہے وہ اردو یا سندھی کہاں سے سیکھے گا؟ اگر جو پشتو فیملی ہے وہ اگر جو ہے پشتو بولنا چھوڑ دے تو بچہ وہ لینگویج کہاں سے سیکھے گا؟ تو اس بچے میں وہ لینگویج نہیں ہوگی، اس کے بچے میں وہ لینگویج نہیں ہوگی، تو جنریشن میں یہ چیز چلی جائے گی۔ تو اسی لیے نماز بھی، اسلام بھی، دین بھی، اگر ہم جو ہے اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اگر ہم اپنی جو ینگ جنریشن ہے ان کو نہیں سکھائیں گے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ جنریشن میں یہ چیز چلی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو۔ جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس کا مطلب آپ دوسری نماز کے لیے دوسرا جو ٹائم آئے گا، یا رب مجھے اتنی ہدایت دے، اتنی توفیق دے، اتنی اسٹرینتھ دے کہ میں جو نیکسٹ ٹائم آئے گا میں اس کو بھی پڑھوں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نماز کو جو ہے وہ
دو الفاظ استعمال کیے ہیں، دائمون اور یحافظون، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں کانسٹنٹ ہوتے ہیں، نمازوں میں جو ہے وہ دائم ہوتے ہیں، دائمی ہوتے ہیں، کانسٹنٹ ہوتے ہیں. اور دوسرا اللہ عز و جل کا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جو نماز ہے یہ ہمارے ایمان سے کنیکٹڈ ہے. اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ افیکٹ کرے گی. تو اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دعا جو ہے وہ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیونکہ ہم اپنی ہم اپنی اولاد کے لیے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے جانے کے بعد دین جو ہے وہ لے کے چلے گی یا دین کو چھوڑ دے گی، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہم ہوں. تو اسی لیے اور دین میں کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے، اولاد کو دین سکھانا ہے پیار سے، محبت سے. کیونکہ اگر آپ زور سے دین سکھاتے ہیں، زبردستی سکھاتے ہیں، فورسفلی ان کو لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے ڈر سے تو پڑھے گا، لیکن جب بڑا ہو جائے گا وہ چیزیں چھوڑ دے گا، وہ چیز نہیں کرے گا جو آپ جو ہے اس کو فورسفلی کرتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب پیرنٹس خود نماز پڑھتے ہیں اور خود نماز پہ جاتے ہیں تو بچہ وہ چیز دیکھتا ہے اور وہ خود بخود اس کو فالو کرتا ہے، اگر پیرنٹس جو ہے اس کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں ان کی امپورٹنس سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سمجھائیں. اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں اپنے لیے مغفرت کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو یہ دعا مانگنا، اس کے بعد مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور کس کے لیے؟ سارے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے. تو یہ دعا آپ کے والدین، ان کے والدین، آپ کے گرینڈ پیرنٹس، آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے مانگی تھی، اور پھر اب ہم مانگ رہے ہیں اپنی فیوچر جنریشن کے لیے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ نماز کا قائم بننے والے ہو جاؤ. اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ہمیں اس چیز میں محنت کرنی چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں میں ہمیں کانسٹنٹ رکھے، اور ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.